السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے، اعلان بھی کیا جا چکا ہے واٹس ایپ گروپ پر۔ آپ کو تقریباً 2 دن سے اطلاع دی جا رہی تھی برابر کہ آج کے دن یعنی سوموار 26 سپتمبر 2022 کو پروگرام ہوگا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت فضل ہے آپ سب کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اور دل میں یہ نیت رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں کہی جائیں گی اللہ اور اس کے رسول کی، اس پر عمل کیا جائے گا، یہ تمام نیتیں لے کر کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میں آپ سب کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کر دینا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں اسی مسجد کے امام جناب نثار اللہ نثار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل یومئذ للمکذبین، ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا حنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ الحمدللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ اب میں تقریری سلسلہ شروع کرتے ہوئے جناب برادر نیاز حسن صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے، اس وجہ سے جناب نیاز حسن صاحب نے جو موضوع چنا ہے اطاعت رسول، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائز کرائیں اور اطاعت رسول کے موضوع پر جو بھی انہوں نے تقریر تو تیار کی ہے وہ سب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
اور جس ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے اطاعت رسول۔ یہ موضوع بہت بڑا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے نہ تو میرے پاس اتنا علم ہے اور نہ وقت، لیکن میں اپنے علم اور اپنے وقت کے تحت کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33 کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یہ جو جملہ ہے اطاعت کا، آج کسی بھی مسلم سے یہ بات کہی جائے کہ کیا آپ رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو کہے گا بے شک میں رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، بھلے وہ ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھتا ہوں، لیکن اطاعت رسول کو وہ اپناتا ہے، وہ یہ جملہ کہے گا، کبھی اس چیز کا انکار نہیں کرے گا۔ ہم سے بھی پوچھا جائے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اطاعت رسول کو نہیں اپناتا ہے، تو کوئی نہیں نکلے گا۔ ہم سب کہیں گے بے شک میں اطاعت رسول کو اپناتا ہوں، میں اطاعت رسول کرتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اطاعت رسول کس کس چیز میں کرتے ہیں؟ کیا ہم اطاعت رسول ویسا کرتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں حکم دیا؟ کیا ہماری اطاعت رسول ویسی ہے کہ جیسے آپ نے اطاعت بتائی روزہ رمضان کی؟ کیا صدقہ خیرات میں ہماری اطاعت رسول ہے؟ کیا پڑوسیوں کے حق کے تعلق سے ہمارے اطاعت رسول ہے؟ کیا ہم خدمت خلق میں رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنی چاہیے۔ کب کریں گے؟ کون سا وقت آئے گا؟ کون سی ایسی گھڑی آئے گی؟ ایسا نہ ہو کہ سب وقت نکل جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ سب سے پہلی اطاعت جو ہمیں کرنی ہے رسول اللہ کی، وہ ہے توحید کی اطاعت، کہ ہمیں ماننا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، چاہے کوئی بھی مسلمان کوئی انکار نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی مزار کا مجاور بھی ہو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، لیکن وہ جان نہیں پاتا ہے کہ یہ ہم اللہ کو کیسے شریک کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے، کوئی ایسی شکتی ہے جو برسا سکتی ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا، شرک کر دیا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے، اس کا ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی طاقت ہے جو اولاد دے سکتی ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شامل کر دیا، شرک کر دیا۔ اور یہ اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ دنیا کے سارے گناہ ہم چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک جیسا گناہ کبھی نہیں معاف کریں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 آپ پڑھیں گے، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے صلاۃ۔ نماز میں ہم رسول اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں؟ دوسرا نمبر، توحید آنے کے بعد فوراً اگر کسی مسلمان کو کوئی عمل کرنا ہے تو وہ ہے نماز۔ اور وہ عبادت ہے جو کسی بھی وقت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، چاہے ہم سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے کوئی بھی پریشانی کا عالم ہو، چاہے کتنی بھی بڑی خوشی ہو، یہ وہ عبادت ہے جس کو ہمیں ہر حال میں بجا لانا ہے۔
آج ہماری نمازیں ذرا سی خوشی ہو یا ذرا سی غم ہو، سب سے پہلے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ ہے نماز۔ سب سے پہلے اگر ترک کرتے ہیں کسی چیز کو تو نماز، چاہے وہ خوشی ہو۔ اگر ہم کسی سفر میں نکلے ہیں تو ہر چیز کی پلاننگ کر لیتے ہیں سوائے نماز کی، وہ چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے۔ جبکہ سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو آدھا کر دیا ہماری سہولیت کے لیے، پھر بھی ہمارے نمازوں کا وہ حال ہے کہ کبھی جماعت چھوٹ گئی تو کبھی رکعتیں چھوٹ گئی تو کبھی پڑھا ہی نہیں، پوری کی پوری نماز گئی۔ اطاعت رسول اپنانے والے کا یہ حال کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اطاعت رسول کو کہنے والے کچھ لوگ قوالیاں بجا بجا کر کے اطاعت رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کوئی جھنڈے میلے ٹھیلے لگا کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھیے میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم ہر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے اس کو فوراً عمل میں لے آئیں۔ کم سے کم اقرار تو کریں کہ ہاں یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے کچھ ہو۔ اطاعت رسول جب ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا دور، اندازہ لگا کے بتائیں کہ ہم کتنی دور ہیں۔ تپتی ریت میں سجدہ کرنے والے صحابہ، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسجدیں چمک رہی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ٹائلیں لگی ہیں، لیکن پھر بھی گرمی کا عالم، بہت گرمی لگتی ہے، بہت گرمی لگتی ہے۔ صحابہ کا نماز کا وہ حال تھا کہ سجدہ کرتے تھے تو ریت اتنی گرم تھی، زمین اتنی گرم تھی کہ جب سجدے میں جاتے، جب سجدے سے اٹھتے تو ایسے مٹھی میں مٹی اٹھا لیتے، اور جب سجدہ کرتے تو ایسے رکھتے اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ یہ ہے اطاعت رسول۔ بہت قربانیاں دی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو پانے کے لیے، اور ہمارے لیے بہت آسان ہے جنت پانا، بہت آسان ہے، لیکن جتنا آسان ہے اتنا ہم اس کو مشکل بنائیں۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، کسی کو پنجرے میں ڈال دیا، سیر سے کٹوایا، آرے سے کٹے، ہاتھ کٹا ہے، پیر کٹے ہیں، لیکن اطاعت رسول نہیں بھولے۔ آج سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہم کو جنت کیسے پانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 12 رکعت سنتیں پڑھ لی دن و رات میں تو جنت میں ایک بیچوں بیچ میں اس کو محل ملے گا۔ کتنا آسان ہے، صرف 12 رکعتیں سنت ایمان کے ساتھ۔ یہ بالکل اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ میرا رب ہم کو دے گا۔ صرف سنتیں پڑھنا ہے 12 رکعتیں۔ جو شخص سنت پڑھے گا فرض تو اپنے آپ ہی اس کی ہو جائے گی۔ تو نماز میں ہماری بہت کوتاہیاں ہیں۔ اسی طرح سے اخلاق میں ہماری اطاعت، جو ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ ہمارا حدیث پڑھنے کا وہ حال ہوتا ہے کہ 2 بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اور نرم نرم گفتگو کرتے ہیں، اچانک ان کے اوپر شیطان حاوی ہونا شروع ہوتا ہے، چہرے کا ڈیزائن بگڑ جاتا ہے، آنکھ پھول گئی، گال پھول گئے، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، گھوسا بجا بجا کر کے ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ شرم کی بات ہے۔ پچھلے دور کے جو محدثین گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت اللہ والے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، بہت حدیثیں پتہ تھا، تو کچھ لوگ ان کے پاس جاتے تھے حدیثیں سیکھنے کے لیے کہ شیخ ہم کو کچھ بتا دیجئے، تو وہ اتنے ضعیف تھے کہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، لیکن جب ان سے کوئی سوال ہوتا تھا اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاتے تھے تو کہتے تھے اٹھاؤ اٹھاؤ، تو ان کو سہارا دے کے اٹھایا جاتا تھا، تب رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، شیخ آپ لیٹے لیٹے بیان کر دیجیے، کہنے لگے نہیں، میں رسول اللہ کی بات کو اتنا لیٹ کے آرام سے کیسے بیان کر سکتا ہوں، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ یہ ہے اکرام حدیث کا، اتنا اکرام ہے، اتنی عزت ہے، تبھی محدثین کی گنتی میں آئے۔
ہم لوگ تو بس لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، رسول اللہ کی باتوں کو کر رہے ہیں، اسی لیے آج اثر نہیں ہے۔ سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اخلاق ہمارا تب پتہ چلتا ہے جب کسی سے تعلقات بگڑتے ہیں۔ جب بھی ہمارے تعلقات بگڑتے تب پتہ چلتا ہے ہمارے اخلاق کیا ہیں۔ اور یہ سب باتیں سنی ہوئی ہیں، سن کر پک چکے ہیں، لیکن عمل ابھی تک نہیں آ رہا۔ کب آئے گا؟ جب بھی ہم کچھ بولتے ہیں ہمارے فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، یہ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، ہم سب کو پتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے۔ بس فکر ہے کہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو توحید سے دور ہیں وہ توحید کے قریب آئیے، بہت اچھی فکر ہے، لیکن اس فکر کے ساتھ اپنی فکر بھول جائیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف سب کو دوڑنے کے لیے کہتے تھے، دوڑو 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 جنت کی طرف، اور جو دوڑ میں دیکھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، اس دوڑ میں سب سے آگے۔ یہ نہیں کہ ہم سب کی فکر کریں اور بھول جائیں، ہر چیز کو سیکھیں۔ اگر ہم کو کسی سے کوئی بات کہنی ہے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کہ اے نبی تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، اے نبی آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اور ان سے گفتگو کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، ویسے گفتگو کرنا ہے جو سب سے بہترین ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، سب سے بہترین گفتگو کیسے ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، ایک کسٹمر آیا، اب ہمیں پتہ نہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، لیکن ہم کیا بہترین باتیں کرتے ہیں، آئیے سر آئیے 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 آئیے۔ اب وہ ہمارے اچھے کپڑے کو کہہ رہا ہے یہ بیکار ہے، کوئی اچھا دکھاؤ، ہم کہتے ہیں جان دو کسٹمر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا نقصان کیا ہوگا، کتنے حکمت سے بات کرتے ہیں۔ لیکن نبی کی جب بات آتی ہے، رسول اللہ کی بات آتی ہے، کیسے آدمی ہو تم، بدعتی کہیں کے، مشرک، فوراً لقب، یہ بدعتی لوگ ان کے کیا گئے کام سے، ہم لوگ جنتی جماعت ہیں، بس مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ، سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنے کی ضرورت۔ آج جانیے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، بہت بہادری سے، اتنا بہادری سے کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بہترین شخص ہے، کتنی بہادری سے لڑ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کہا کہ جہنم میں جائے گا یہ شخص، کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اب وہ صحابی کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی کہ اتنی بہادری سے جنگ لڑنے والا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تو یہ سچ ہے، تو انہوں نے پیچھا کیا، تو ان کے اتنی تیر لگ چکی تھی، اتنی تیر لگ چکی کہ پورا جسم چھنی ہو گیا، تیریں لگ لگ کے، درد سے درد کے باہر ہو گیا تھا، برداشت کے باہر۔ تو جب ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنی تلوار کو الٹا رکھا، اس کی نوک سینے پر رکھی، اس کے اوپر گر گئے، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اس لیے ہلاک ہو گئے۔ جنگ میں لڑنے والا شخص کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ ہم کس کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ جہنم میں؟ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر ایک شخص کے بارے میں۔ ہم سے اگر کوئی ایسا شخص سوال کرتا ہے کہ کیا میں محرم کے 2 روزے رکھوں، اب وہ ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، بیوقوف ہو تم، رمضان کے فرض روزے تم نے رکھے نہیں، تم نفل روزے رکھنے کی کوشش کر، جا پہلے وہ رکھ، پہلے نماز پڑھ، پہلے یہ کر۔ یہ اپنے حساب سے صحیح ہے کہ پہلے ہم اس کو کہنا چاہیے کہ پہلے نماز فرض پڑھو، فرض رکھو، پھر نفل رکھو، لیکن اس کو اگر اچھے طریقے سے سوچا جائے تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ نہیں رکھیے، آپ رکھیے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نفل روزے رکھ کے اس کو احساس ہو جائے فرض روزوں کا، ہو سکتا ہے احساس ہو جائے، تو اس کے عمل میں پیچھے نہیں کرنا چاہیے، جائیے آپ روزے رکھیے۔ اجی دوستو، بہت حدیثیں ہمیں پتہ ہیں، اب ضرورت اس بات کی اس پہ عمل کرنے کی اور آگے پڑھنے کی۔ کوئی کام شہرت کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی کام شہرت کے لیے نہیں بتایا، صرف اخلاص کے ساتھ۔
جو شہرت کے لیے کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ان کا بہت خراب انجام ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کو جان بوجھ کر اپنے نیک عمل سنائے، جس نے لوگوں کو جان بوجھ کر اپنے نیک عمل سنائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اصل نیت ظاہر کر دے گا لوگوں میں۔ اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے اور تعریف کے لیے نیک عمل کیے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی اصل نیت جو ہے لوگوں میں ظاہر کر دے گا اور اسے رسوا کرے گا، ذلیل کر دے گا۔ ہم کوئی بھی کام شہرت کے لیے نہ کریں، ہمارا وہ عمل رد ہو جائے گا، اللہ کے لیے کریں۔ بڑے بڑے صحابی، 3 صحابیوں کا واقعہ ہے کہ وہ گئے اور اللہ کے رسول کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کہ ہم اللہ کے رسول کی عبادت کس طرح سے کریں۔ جب بتایا گیا کہ ارے اللہ کے رسول کی عبادت ایسی اور ایسی ہے، تو تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری عبادت تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو ایک صحابی رسول یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، زندگی بھر، جب تک اللہ زندگی دے گا۔ ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں زندگی میں نکاح نہیں کروں گا، نہ نکاح ہوگا نہ ہماری عبادت میں کچھ خلل ہوگا۔ صحابی رسول ہیں، سوچ اچھی ہے، نیت اچھی ہے، لیکن کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مقابلے میں غلط ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ دوڑ کے گئے اور پوچھا ایسا ایسا ہے، تو کہنے لگے غلط ہے۔ بتائیے، پوری رات کوئی بھی عمل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہوگا تو عمل ہوگا، تبھی اس پر اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اجر دے گا، ورنہ کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے دماغ میں بٹھا لیں ہر شخص کہ ہم کچھ بھی کریں، اگر ہم کسی کو 1 روپیہ دے رہے ہیں اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو امید رکھیں ہم کو اس 1 روپیہ کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، اگر دکھا رہا ہے، تو کچھ نہیں ملنے والے، اس کا پیسہ گیا، ہو سکتا وہ گنہگار ہو جائے۔ کیونکہ ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص، اس کو بہت پیاس لگی تھی، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، بہت پیاس لگی تھی، تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک کنواں ہے، گہرا کنواں ہے، تو اس کنویں میں جا کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا۔ جب باہر آتے ہیں تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے، اس کی زبان باہر ہے، وہ زمینوں کو چاٹ رہا ہے، پیاس کے مرے تڑپ رہا۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے جیسی ہو۔ اس کو ہمدردی ہوئی تو وہ کیا کیا، وہ کنویں میں گیا اور کوئی برتن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا کیا، اپنے جوتے میں پانی بھرا۔ اب اوپر آنا ہے تو کیا کیا، منہ میں جوتا دبایا۔ عجیب بات ہے، منہ میں جوتا دبایا اس کتے کے لیے، اور منہ میں دبا کے اوپر آ کے اس کے حلق میں ڈالا۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ جنت میں گھر بن گیا۔ اب ایک شخص جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے بارے میں چرچا ہوا کہ یہ شخص کتنا بہادر ہے، اب دوزخ میں چلے۔ پوری زندگی میں صرف ایک اس ادا کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھا جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم جب تک کتے کو پانی پلائیں گے تبھی ہماری مغفرت ہوگی۔ ہر عمل میں ہم سوچیں، ہر عمل میں کہ ہم سوچیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ رب العالمین کو بھا جائے گا، ہم کو کرتے رہنا ہے، ہم کو کرتے رہنا ہے، یہ سوچ لیجیے اچھی نیت کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں سب سے پہلی جو حدیث نقل کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، جس کی جو نیت ہوگی اس کو ویسا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اب وہ اس حدیث پر سوچے کہ ایک واقعہ ہے ایک عورت کا کہ وہ مسجد میں عورت ہے یا کوئی آدمی ہے، دونوں میں سے ایک ہے، تو ان کا کیا کام تھا، وہ مسجد میں آتے تھے، کوئی بھی گندگی دیکھی مسجد کے باہر، وہ شخص مسجد کے باہر کر دیتے تھے۔ کچھ دن ہو گیا وہ نظر نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کی تو وفات ہو گئی۔ تو کہنے ہمیں بتایا کہ نہیں، تو کہا وہ ایک عام آدمی تھے، کیا آپ کو بتاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تم نہیں جانتے ہو وہ اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کے اس کی دعائیں مغفرت کری۔ تو وہ شخص جو صرف کنکڑے اٹھاتا تھا، گندگی باہر کرتے تھے۔ اگر ہم مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں اور ہماری
نیت میں یہ ہے کوئی تو دیکھ لے آ کر کے، کوئی تو دیکھ لے، کم سے کم کوئی ایک بھلے چھوٹا آدمی آ جائے، کوئی تو دیکھ لے. اور جیسے آیا پسینہ یوں پھینکا، ارے بھائی کیا محنت، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بس ادا ہو گیا. تو ماشاء اللہ سبحان اللہ بس یہی ملا، اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ملے گا. اخلاص کے ساتھ کام جب تک نہیں کریں گے 1% فائدہ نہیں ہوگا. یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت کا مال آیا، معاف کیجیے گا، رمضان میں جو زکوٰۃ صدقہ فطرہ جو اکٹھا ہوتا ہے وہ سب صحابہ جگہ جگہ سے لے کے آئے اور سب رکھا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چھانٹ رہے ہیں، یہ صدقے کا ہے، یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ مسجد کا ہے، یہ مدرسے کا، سب الگ الگ چھانٹ ہیں. اچانک اس میں عطر کی سیسیاں بھی تھیں، اس دور میں عطر بہت چلتا تھا. اچانک ایسے سے کرتے کرتے ایسے ہاتھ کر لیے اور ڈر گئے. تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں اے امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو کہنے لگے میں ڈر گیا. تو کہنے لگے کیوں؟ تو کہنے لگے یہ جو عطر جو صدقے کا ہے خیرات کا ہے میرے لگ رہا ہے، کہیں یہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، اس کا حساب نہ لے کہ تم کیوں اس کو استعمال کرو. یہ ہے خوف. آج ہم اپنی تجارت اور اپنے مال کہاں سے آ رہا کہاں سے نہیں آ رہا ہے اگر اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو یقین مانیے پھر سے کوئی نیا کام کریں. نہ جانے کس کے کیا ہم پر ہیں، ہم کو کچھ نہیں معلوم. ایک ایک پیسے کا حساب اللہ رب العالمین لے گا. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کو حساب دینا پڑے، اس کو بدلہ ملے گا. اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کری ہوگی، اسی لیے ذرے کے برابر کی 2 حدیثیں ہیں. جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہے جہنم میں جائے گا، اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے جنت میں جائے گا. تمام چیزوں کا خیال رکھیں. ہم نمازی ہیں ماشاء اللہ، ہم سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے معاشرہ بگڑے. لوگ کہتے ہیں معاشرہ بڑا بگڑا ہے، اس مسجد کا ماحول بہت خراب ہے، میرے گھر کا ماحول بہت خراب ہے. ماحول ہوتا کیا چیز ہے؟ مسجد ماحول ہے کیا؟ ماحول ہم آپ ہیں، ہم آپ کی سوچ ہے. اگر ہمارے گھر کا ماحول خراب ہے تو ہمارے گھر میں کیا ہے؟ 4 دیواریں ایک چھت، یا تو وہ دیواریں غلط ہیں یا وہاں رکھا ہوا سامان غلط ہے. تو اگر ایسا ہے تو ہٹائیے. ہم غلط ہیں، کچھ نہیں غلط ہے. ہم غلط ہیں تو معاشرہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں تو معاشرہ صحیح ہے. کتنا بگاڑ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. آج اتنا بگاڑ نہیں ہے، بہت بگاڑ ہمارے خود کے اندر ہے. ہم کچھ بھی کہیں تو 100 بار سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر ایک حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے، آج ٹھان لیں انشاءاللہ کہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے، صرف ایک حدیث پر. اور اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے جو شرط لگائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ پر یقین ہے، جس شخص کو قیامت کے دن پر یقین ہے، تو کبھی بھی بات کرے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. یہ خاموشی بھی اس حدیث پر عمل کرنا ہے. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، اب ہم کو نہیں پتا ہے، تو اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ ارے اب میرا تو اسٹیٹس ڈاؤن ہو رہا ہے کہ ہم تو اتنے پرانے ہیں، حدیث ہے یا جو بھی ہے، ہم کیوں نہیں بتا پا رہے. نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے. اگر ہم خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑے بڑے بگاڑ سے بچیں گے، بہت بڑے بڑے بگاڑ سے بچیں گے. کئی جگہ خاموش رہا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گالیاں دے رہا ہے ایک شخص، آپ کھڑے ہیں سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں کھڑے ہیں. اب گالی پہ گالی، برے پہ برا کہتا چلا جا رہا، آپ کھڑے ہیں، کچھ نہیں. بہت برداشت کے باہر ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اس کی غلط بات کا جواب دے دیا. جیسے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. جب وہ چل گئے، چلتے چلے گئے تو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تک وہ مجھ کو ایسا کہہ رہا تھا تو آپ کھڑے تھے، اب میں نے کچھ کہا تو آپ چل کیوں دیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے لڑ رہا، اس کی طرف سے شیطان تھا. جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتہ تمہاری طرف سے چلا گیا، شیطان آ گیا. محمد شیطانوں میں نہیں رکا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم کسی مسئلے میں اگر خاموش ہو جائیں تو اس کو بزدلی کا نام دیا جائے. بزدل ہو، جہاں خاموش رہنا ہے وہاں ہمارے لیے بہتر ہے، اور جہاں خاموش نہیں رہنا ہے وہاں ہمارے لیے نقصان. ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں، جو ہمارے عالم ہیں،
जो सलफ सालिहीन से जुड़े हुए आलिम हैं उनसे जुड़ें, कोई भी कदम अपनी तरफ से ना उठाएं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम सही काम करने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाता है, और गलत करने की कोशिश में सही हो जाता है, ये कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। इन तमाम नसीहतों को याद रखें, और जब तक हम मुताला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपना अखलाक मेंटेन करें, अपना किरदार अच्छा रखें। यकीन जानिए, इंसान चाहे जितना बूढ़ा हो जाए लेकिन उसका अखलाक कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका नेचर, उसकी बातचीत का ढंग, उसका जो बेहतरीन अंदाज होता है, उन लोगों को बहुत भा जाता है, वो लोगों को बहुत भा जाता है। एक साहबी रसूल आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, एक औरत के चर्चे हैं, एक औरत के चर्चे हैं, बहुत इबादत करती है, फ़र्ज़ नहीं इसके अलावा भी करती है, बहुत सदका खैरात करती है, ज़कात नहीं सदका खैरात अलग से भी करती है, बहुत करती है, लेकिन लोगों के अंदर उसके मामलात ठीक नहीं, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में जुमला कहा, या फिन्नार, ये औरत जहन्नम में जाएगी। वही साहबी रसूल फिर कहते हैं, या रसूलल्लाह, एक और औरत है जिसके कम चर्चे हैं, इबादत कम करती है लेकिन फ़राइज़ का अंजाम, फ़र्ज़ इबादत करती है, सदका खैरात ज़्यादा नहीं कर पाती लेकिन ज़कात दे लेती है, जो फ़र्ज़ है वो कर लेती है, लेकिन लोगों के अंदर जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या फिल जन्नह, ये औरत जन्नत में जाएगी। एक औरत ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, एक औरत कम इबादत कर रहे हैं लेकिन फ़र्ज़ कर रहे हैं लेकिन जन्नत में जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि उसकी जो पहली औरत थी उसकी ज़्यादा इबादत उसके खुद के जिस्म पर, उसकी खुद की ज़िंदगी में वो इबादतें असर नहीं कर रही थी। कि अगर नमाज पढ़ रही है तो कुरान में अल्लाह ने कहा कि नमाज रोकती है बुराइयों और बेहयाइयों से, वो रुक नहीं रहे थे, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे थे, उसकी इबादत उसके अखलाक पर उभर नहीं रहे थे। और जो दूसरी औरत थी वो औरत, वो उसकी इबादत जो थी उसके अखलाक पर उभर रही थी, लोग उसको पसंद कर रहे थे, तो इसीलिए वो औरत जन्नत में। अखलाक बहुत अच्छी चीज़ है, हम अपने कारोबार में अखलाक अपनाते हैं, शादी घरों में हम अपने अखलाक अपनाते हैं, लेकिन इबादत में और दीनदारी में हमारा अखलाक बहुत कड़वा हो जाता है। इबादत लोगों की इस्लाह करना ऐसा कि जैसे लोग किसी को पत्थर मारने जैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अगर हम देखेंगे तो अपने तरीक़ों को बहुत पीछे पाएंगे, इतना पीछे कि हो सकता पूरी ज़िंदगी पीछे ही में चली जाए। हदीस रसूल हैं, अच्छे उलमा हैं, अच्छे बताने वाले तालिब इल्म हैं, फिर किस चीज़ की कमी है? अभी तक हमारा अखलाक, हमारी पहनावा, हमारा बोलने का तरीका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पूरे के पूरे वही के वही हैं। प्रोग्राम होता है, लोग नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी जो कमी है वो सिर्फ मोहब्बत की है, सिर्फ मोहब्बत की है। अगर हम इस मस्जिद से मोहब्बत करेंगे, हम अपने दीन से मोहब्बत करेंगे, हमको कोई भी आने से रोकेगा नहीं, कोई ना आए, हम आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोस्तों, जो भी बातें मैंने कही हैं, उन बातों को, उनमें जो भी कमियां, जो भी गलती निकली हैं, वो हम उन गलतियों को दूर करके आप उन सही बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ है कि ऐ मेरे रब, हमें खूब मुताला करने की तौफीक दे। ऐ मेरे रब, मेरा अखलाक बहुत अच्छा बना दे, हम बड़ों की इज़्ज़त करने वाले बन जाएं, छोटों पर रहम करने वाले बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हमारा जो तिजारत का जो तरीक़ा है वो सुन्नत रसूल के तरीके पर हो जाए, हमारी जो नमाज का तरीक़ा है वो सुन्नत रसूल के तरीके पर हो जाए, हमारा हर वो अमल जो भी हम अल्लाह के लिए करते हैं वो इखलास के साथ अल्लाह के रसूल तरीके पर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे ब्रादर नियाज़ हसन साहब, जो भी आपके सामने मोहब्बत रसूल, इताअत रसूल के मौजू पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर कुछ बातें रख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह ताला की मोहब्बत की कमी की वजह से हम लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनने के लिए जमा नहीं हो पाते। आज तादाद पिछले प्रोग्राम से कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा 2 दिन से ऐलान किया जा रहा है और लगभग सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। सबको खबर मिल जाती है कि प्रोग्राम होने वाला है 26 तारीख को, सोमवार के दिन, तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। हम अगर आएंगे
تو اس میں ہماری سیفٹی ہے. سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کو ثواب ملے گا. ہم آئیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جائے گا. یاد رکھیے کہ اس دن جس دن ثواب ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا, اس دن یہی نیکی کام آئے گی کہ ہم کم از کم 1 گھنٹہ نکال کر کے, 1 مہینہ تو ہفتہ واری پروگرام میں نہیں ہوتا, صرف مہینے میں 1-1.5 گھنٹہ نکالنا ہے, وہ بھی ہم سے نہیں نکل پاتا. یاد رکھیے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں کہ جس دن ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے. یہی آپ کا بیٹھنا ہے انشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, یہ آپ کو کام دے گا اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, کہ اس دن کا ماحول تو یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی جو ہوگا وہ اپنے بھائی, سگے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں وہ نیکی نہ مانگ لے. و امہ و ابیہ, اپنے ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا. و صاحبتہ و بنیہ, اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے, بیٹوں سے بھاگے گا. یہ ماحول ہوگا. جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی بیوی کو, اپنے والدین کو, ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, ان کو دیکھ کر کے انسان جو ہوگا اس دن بھاگے گا کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے. ایسا ہولناک منظر ہوگا. تو پیارے ساتھیو, یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ صرف نکال کر بیٹھے ہیں, یہی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے, اس کو کم نہ سمجھے, اس دن یہ کام آئیں گی. اب میں تقریر سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پروفیسر جناب عامر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سب کی اصلاح کریں. پروفیسر محمد عامر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ عدد خلقہ, سبحان اللہ رضا نفسہ, سبحان اللہ زینت عرشہ, سبحان اللہ مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, اللہم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف, حمد و ثنا, کبریائی, بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے, جس نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک اعمال کی قبولیت کا دارومدار اس بات پر ہے کہ وہ اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے, اس کی رضا پانے کے لیے کیا جائے, اور اس اعمال پر یعنی اس عمل پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو. یعنی اللہ کے حضور وہ عمل قبول ہوتا ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, اور دوسرا اس میں کوئی دکھاوے کا عنصر نہ پایا جائے. یعنی ایسا عمل جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. میری آج کی اس گفتگو کا یا تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ دعا ہے. میں نے اس عنوان کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں کہ دعا کیا ہے, دعا کا اسلامی تصور کیا ہے, اسلام میں دعا کیا ہے. دوسرا حصہ دعا اور اسباب. تیسرا حصہ کہ دعا صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے, اور اگر وقت ملا
تو چوتھے حصے میں دعا اور تقدیر، دعا مومن کا ہتھیار، دعا ایک بہترین ہدیہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت بتایا ہے۔ ترمذی شریف میں دعا اور اذکار کا جو باب ہے، یا دعا اور اذکار کی جو کتاب ہے، جس میں دعا اور اذکار کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اس کتاب کی جو پہلی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عبادتوں میں سب سے معزز اور اکرم دعا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دعا کو سب سے معزز عبادت قرار دیا ہے۔ اسی باب میں تیسرے نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اے لوگوں تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں ہی تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں مجھے پکارو، میں ہی تمہاری سنتا ہوں، اور جو میری اس پکار سے، یعنی جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں یا اس سے اعراض کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانگتے ہیں، تو ایسے مغرور شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی طریقے سے اسی باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا سینٹر ہے، دعا عبادت کی روح ہے۔ یعنی جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں اس کی جو روح ہے اصل، وہ دعا ہی ہے۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم ڈکشنری دیکھیں، القاموس الوحید جو ڈکشنری ہے، اس میں دعا کا معنی لکھا ہے کہ دعا کا مطلب ہے پکار، ندا، التجا کرنا، مانگنا۔ یعنی دعا کا مطلب سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ دعا کا جو اصل مطلب ہے وہ کیا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم اپنی ساری عبادات دیکھیں اور اس پر غور و فکر کریں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ساری عبادتیں کو جو محور ہے، ساری عبادتیں جو جس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، وہ دعا ہی تو ہے۔ اگر ہم ایک نماز کو لے لیں، اور نماز میں جب نماز کی ہم شروعات کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور جو ایک اس کا اہم جز ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آدھا حصہ سورہ فاتحہ کا دعا ہے۔ پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کی دعائیں پڑھتے ہیں، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تب دعائیں کرتے ہیں، اور سجود میں بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، یا التحیات جو پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے، اور جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، اور لاسٹ میں ہم دعا ہی پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ جو عبادت ہے وہ
تو اس کا سینٹر دعا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اور زیادہ اچھے سے سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کیا کہہ دو کہ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں بہت قریب ہوں، یعنی میں ان کے پاس ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. یعنی جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کیول میری ہی عبادت کرے، یعنی کہ مجھ ہی کو پکاریں اور مجھ پر ایمان لائے، لعلکم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست کو پالیں. تو اس آیت میں رب نے اپنے بندوں کو ایک پیغام دیا کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہ نہ سوچو کہ میں تم سے دور ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، لہذا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھے پکارو، میں ہی تمہاری سنتا ہوں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبح سے لے کے شام تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحے دعا سے خالی نہیں ہے. اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، ایک محتاط اندازے کے مطابق صحیح احادیث میں 700 سے زیادہ، 700 لگ بھگ دعائیں وارد ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کے شام تک، صبح جب آپ اٹھتے تھے اس وقت کی دعائیں، جب آپ گھر سے نکلتے تھے اس وقت دعائیں، اور صبح کے اذکار، اس کے بعد اگر آئینہ دیکھا تو اس کی دعا، اسی طریقے سے پھر نماز کی دعائیں، اور جب شام آئی تو شام کی دعائیں، سوتے جاگنے کی دعائیں، بیت الخلاء جانے کی دعائیں، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی. اگر ہم اس پہ چرچا کریں تو لمبی ہو جائے گی کہ صبح سے لے کے شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعاؤں میں رہتے تھے. دعا کے بارے میں ہم انسانوں میں اکثر، ہم مسلمانوں میں اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اور جب ہماری دعا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہم بے دھیان دل سے دعا کرنے لگتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بھی آگے پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ، میں نے تو تجھ سے دعائیں کی لیکن مجھے تو اپنی کوئی دعا قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو دعا کا اسلامی تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اور اس دعا میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ رب العالمین 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. پہلا، یا تو اس کی مانگی ہوئی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یعنی جو اس کی حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو، چونکہ دعا عبادت ہے، اس دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور اس کو آخرت میں اجر کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. تیسرا، اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن بندہ جب دعا کرتا ہے اور دل جمعی کے ساتھ دعا کرتا ہے
اس بات کو ذہن میں رکھے کہ انشاءاللہ کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہ ہوا، تب اللہ رب العالمین ان تین میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فوری طور پر اس کی دعا قبول، یا اس دعا چونکہ وہ عبادت ہے تو اس پر آنے والی کوئی مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، اور تیسری کہ اس دعا کو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے سیو کر لیتا ہے، جس کا جو اجر ہے وہ آخرت میں اس کو ملے گا۔ اب اس میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کو قبول کر لیتا ہے، یعنی جو مانگا اس کو فوراً اس کو وہ مل گیا، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ یا تو جس شخص نے دعا کی اللہ رب العالمین اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو کچھ وقت کے بعد قبول کرتا ہے۔ جیسے آپ نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ، کہ ایک طوفان میں جب وہ پھنس گئے، ایک غار میں گئے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا پتھر سے، تب ان تینوں لوگوں نے اپنے اپنے اعمال کو، اپنے اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی، وہ پتھر اس غار کے منہ سے ہٹ گیا، یعنی جیسے ہی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا حضرت آدم جب اس دنیا میں اتارے گئے تب سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہی تو ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور تو نے اگر ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دعا فوراً قبول کر لی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے رب سے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب اسی قوم میں سے، انہی میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو کتاب و حکمت کی دعوت دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کی زندگیوں کو سنوارے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے 2000 سال بعد قبول کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی دعا جو قبول ہوتی ہے اس میں پہلی جو کیٹیگری میں نے بتائی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی مصلحت، اس کی حکمت کار فرما ہے، چاہے وہ اس کو فوری طور پر قبول کر لے اور چاہے اس کو کچھ وقت کے بعد قبول کرے۔ اور ایک مومن کو ہمیشہ یہ امید رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں نے جو تجھ سے مانگا تو نے مجھے دیا، اگر مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ مجھے کچھ وقت کے بعد دکھائی دے، اور اگر کچھ وقت کے بعد بھی نہ دکھائی دے تو میں یقین رکھتا ہوں اللہ کہ تو نے میری اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا ہے، یا مجھ پہ آنے والی کوئی مصیبت کو ٹال دیا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ تصور نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم دل جمعی کو ایک طرف رکھتے ہیں اور بے دھیان دل سے دعا کرتے ہیں، جبکہ بے دھیان دل کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسری کہ دعا اور اسباب، دوسرا حصہ ہے کہ دعا اور اسباب، کیا ہمارے سارے معاملات دعا سے حل ہو جائیں گے؟ جیسے کہ نبیوں کے ہوئے بھی ہیں کیا ہمارے سارے معاملات دعا سے حل ہو جائیں گے، یا ہمیں اس کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حتی الامکان جو تدابیر ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے،
جو اسباب ہیں وہ ہمیں اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے اس پر دعا کرنا ہے. لیکن جو چیز غالب رہنا چاہیے وہ غالب رہنے والی چیز کیا ہے؟ دعا. یعنی اسباب کو کے اوپر ہم کس کو رکھیں؟ دعا کو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی ایک مثال دی ہے. ایک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں سے، جو اس وقت صحابہ کرام تھے، ان سے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قوت ومن رباط الخیل، کہ جہاں تک بس ہو سکے، یعنی جہاں تک ہو سکے قوت کو اور تیار بندے گھوڑوں کو تیار رکھیں. یعنی جب جنگ کا موقع ہے ہو تو تیار بندے گھوڑے تیار رکھیں اور قوت کو تیار رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ قوت سے مراد یہاں پر تیر انداز ہے. یعنی کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کبھی جنگ کی بات آئے تو اس سے پہلے کی پوری تیاری رکھو. یعنی اللہ رب العالمین اسباب کو اختیار کرنے کا خود حکم دے رہا ہے کہ اسباب کو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھیے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس اونٹ کو باندھ کے اللہ کے اوپر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اونٹ کو باندھو، یعنی جو تدبیر ہے وہ کرو پہلے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں نکلے تیاری کے ساتھ، حتی الامکان جو تیاری ہوئی، اس کے بعد جب جنگ بدر کے لیے نکلے تو جب سامنے قریش کا لشکر دیکھا اور جو پوری تیاری آپ سے ہو سکی آپ نے کری، اس کے بعد کیا کیا؟ کیا کیول اسباب پہ بھروسہ کر لیا؟ نہیں، اس کے ساتھ دعا شامل تھی کہ اے ہمارے رب، یہ قریش کے لوگ سر و سامان کے ساتھ، فخر و غرور کے ساتھ تیرے سامنے کھڑے ہیں، جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں. اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت قتل ہو گئی، شہید ہو گئی، تو پھر اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. سیرت ابن ہشام میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تیاری ہو سکی وہ کی، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو دعا ہے، دعا کے ساتھ اسباب بھی ہے، لیکن غالب کس کو رکھنا ہے؟ دعا کو. بہت سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، ہمیں ایسی بیماری ہو جاتی ہیں، کوئی دوا کام نہیں کرتی ہے، دوا کے اوپر بھروسہ کچھ نہیں، دوا کام نہیں کر رہی، کس کو پکارتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں. بہت سارے حالات ایسے انسان کے اوپر آتے ہیں جب سارے طرف سے وہ نراش ہو جاتا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو اس کی پکار کو سنتی ہے اور اس کے مسائل کو حل کرتی ہے. تو دعا اور اسباب میں اسباب کو حتی الامکان اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ کس پر؟ رب کریم پر صلی اللہ رب. تیسری بات کہ دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے، اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور دعا کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دعا ایک عبادت ہے. یعنی اس دعا کو ہمیں کیول کس سے کرنا ہے؟ اپنے رب سے کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے. اس پکار کے ساتھ ہم کسی کو بھی اگر شریک کریں گے تو یہ عبادت میں شرک ہوگا، یہ عبادت میں شرک ہوگا. اور شرک کے بارے میں ابھی نیاز بھائی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کا حوالہ دیا کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے گا تو معاف کر دے گا.
لیکن اللہ رب العالمین شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اور یہ عبادت والا شرک ہی ایسا شرک ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا گیا. یعنی جو پکار، کس کو پکارنا ہے؟ کیول اپنے رب کو پکارنا ہے. اس پکار میں ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اس کی تعلیم قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ کو یہی بات ملے گی کہ پکار کس کے لیے ہے؟ کیول اللہ رب العالمین. دعا کس سے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے کرنا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہم چلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے، جن کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، یعنی مکہ کے مشرک لوگ، ان کا شرک کیا تھا؟ وہ مشرک کیوں قرار پائے؟ اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے. مکہ کے جو مشرکین تھے وہ کیا اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے. اور وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی سارے امر کو دیکھتا ہے. لیکن وہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور بھی دوسرے لوگوں کو پکارتے تھے. اور بھی دوسرے لوگ کون تھے؟ اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا، یہ سارے بت ہیں. یہ سارے بت ہیں. تو ان بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور ان بتوں کو جب بت موجود نہ ہو تب بھی پکارا کرتے تھے. تو جو مشرکین مکہ تھے، پہلی چیز کیا وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ تو ہم قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ اعتراف کرتے تھے کہ ہاں ایک رب ہے، آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے. یعنی مشرکین مکہ نے بھی ان بتوں کے بارے میں کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ یہ بت آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون للہ فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. کہ اے میرے نبی ان مشرکین سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تم کو رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری کانوں اور تمہاری آنکھوں کا، یعنی تمہاری سماعت کا اور تمہاری بصارت کا، تمہاری آنکھوں اور تمہاری کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کو نکال دیتا ہے؟ کون ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے، یعنی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ مشرک ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہے. پھر ان سے کہو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ یعنی کہ اس حدیث میں مشرکین یہ اعتراف کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر ان سے پوچھو گے تو یہ ضرور کہیں گے کہ رزق کون دے، رازق کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ان سے کہو پھر کیوں ڈرتے نہیں ہو؟ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو مساجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں پر مساجد سے جو مراد ہے وہ اس ارتھ کی ہر جگہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مساجد سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا کا ہر خطہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے. جو بھی سجدہ گاہیں ہیں، جو بھی سجدے کی جگہیں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ مسجد ہے. اور اس امت کے لیے، اس نبی کے لیے ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے مسجد بنا دیا. یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، لیکن پھر بھی وہ پکارتے تھے.
اس بات کے لیے سورہ مومنین کی آپ آیت نمبر 84 سے 86 پڑھ لیجئے، اس میں بھی یہی مضمون ہے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ساتوں آسمانوں زمینوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تم کیوں بھٹکے جا رہے ہو؟ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اس دور کے جو مشرکین تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات کو بانٹ دیا ہے ان بتوں میں۔ یعنی یہ بت ہماری باتوں کو کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کو سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے، مشرکین حج ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، طواف ہوتا تھا اس وقت، تو مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو جب ہم یہ تلبیہ پڑھتے ہیں، مشرکین بھی ایک تلبیہ پڑھتے تھے۔ مشرکین کیا تلبیہ پڑھتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشرکین کی تلبیہ تھی کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن آگے کیا کہہ دیتے؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے جس کا حقیقی مالک تو ہی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ یعنی جو مشرکین کا عقیدہ ان بتوں کے بارے میں تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایک شریک ہے اللہ، وہ یہ لوگ ہیں، یہ بت ہے جو تیرے شریک ہیں۔ کیوں؟ حقیقی مالک تو ہی ہے ان کا۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں، ان کو ایسی قوت طاقت دے رکھی ہے کہ یہ پکار سنتے ہیں۔ ان بتوں کے اوپر اگر غور کریں تو وہ بت کون تھے؟ لات، منات، عزا، ود، صبا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے لوگ پچھلی امتوں کے جو نیک اور صالحین لوگ تھے وہ تھے، جس میں سے 5 لوگ تو ایسے تھے جو نوح علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ تھے۔ لات، منات، عزا، یہ سارے جو بت تھے یہ لات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یعنی جب حاجی آیا کرتے تھے تو یہ لات ان حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے شیطان نے بساوس ڈال کر کے اور ان نیک صالحین لوگوں کے بت بنوا دیے، اور انہی بتوں کی وہ مشرکین انہی بتوں کو پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے؟ کہ یہ بت جو ہے ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی ان بتوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ ہماری فریاد کو اللہ رب العالمین تک پہنچا دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہماری فریاد کو سن لیتا ہے۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 3 ہے کہ والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنا رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ یا بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ تھا ہؤلاء شفاعون عند اللہ، کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ کا عقیدہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ چونکہ نیک لوگ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو لہٰذا جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہمارے دعاؤں کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں۔ جو بڑا گاڈ ہے وہ اللہ ہے، باقی یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں۔ یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت ساری اور دوسری آیات میں بھی ذکر کیا ہے۔ جب بھی اس طریقے کی آیات میں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کیا لفظ آتا ہے؟ اللہ کے سوا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں
جگہ جگہ اس لفظ کا یوز کر کے مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے من دون اللہ۔ اکثر لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی من دون اللہ سے تو مراد بت ہیں، من دون اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ بت ہیں۔ ہم کوئی بتوں کی پوجا تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو جس شخص کو پکار رہے ہیں یہ اللہ کا بہت مقرب ہے، یہ اللہ کا بہت قریب بندہ ہے، یہ فوت ہوا، اس کی قبر بن گئی لیکن یہ اللہ کے بہت قریب تھا، ہم تو اس کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ ہماری بات کو یہ اللہ رب العالمین تک پہنچا دے۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو لات منات عزا کے لیے کہی گئی؟ وہ بھی تو نیک لوگ تھے، صالحین لوگ، لیکن کیا تھا فرق کہ وہ نیک لوگ جو تھے ان کی مورتی بن گئی تھی، یہ لوگ ابھی دفن ہیں۔ یعنی ہم اپنے سماج میں، اپنے اس میں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قبروں کو سجدہ گاہ بنائے ہوئے ہیں، قبروں پہ جا کر دعائیں کرتے ہیں، کھلا ہوا شرک کرتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا ہے، شیطان نے انہیں کیسے برگلایا؟ شیطان نے برگلایا اس طرح سے کہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اور یہ نیک لوگوں کے وسیلے سے جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور یہی بات سیم مشرکین مکہ کی تھی، وہ بھی لات منات عزا کو اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ بناتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب کیا یہ بحث ہے کہ من دون اللہ سے مراد کیا ہے، اللہ کے سوا اس سے مراد کیا ہے؟ کیا بت ہیں کیول یا اور بھی لوگ ہیں؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز سے خالق نہیں بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، مرے ہوئے یعنی مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کریے، اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ پہلا نمبر کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ خود مخلوق ہیں۔ یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خالق نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ خود مخلوق ہیں۔ آگے تو جملے ہیں ان پہ غور کریے، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ آئیے، کیا اس آیت سے مراد پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں ہیں؟ اگر ہم کہیں نہیں پتھر کی مورتیاں، لکڑی کی مورتیاں ہیں تو ان کو تو قیامت کے دن اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ اس آیت میں کیا ہے کہ ان کو تو یہ خبر بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، تو پتھر کی مورتیاں اور لکڑی کی مورتیاں کیا قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی؟ حساب کتاب تو کس کا ہوگا؟ انسانوں کا، جناتوں۔ دوسرا، کیا اس آیت سے مراد جنات ہیں، فرشتے ہیں کہ لوگ فرشتوں کو پکار رہے ہیں، جناتوں کو پکار رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ ہیں؟ یہ بھی مراد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں،
زندہ نہیں ہیں اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس سے مراد کون لوگ؟ اس سے مراد وہی اصحاب قبور جو قبروں میں دفن لوگ ہیں، وہ مراد ہے آج کے دور میں، کیونکہ وہ کیسے ہیں؟ اموات ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس دور میں پھر یہ آیت کس کے لیے تھی؟ اس دور میں یہ آیت یہود النصارہ کے لیے تھی کہ وہ لوگ نبیوں کو پکارتے تھے، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو دعا کے لیے پکارا کرتے تھے اور شہداء کو دعا کے لیے پکارا کرتے تھے۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے آیت تھی، لیکن آج کے دور میں آیت کس کے اوپر آئے گی؟ جو لوگ بھی ایسے لوگوں کو پکاریں جو زندہ نہیں ہیں، جو مر چکے ہیں اور جو دوبارہ لوٹ کے جائیں گے۔ تو اس آیت میں من دون اللہ سے، تو من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا غائب میں جس کو بھی پکارا جائے، اللہ کے سوا غائب میں جس کو بھی پکارا جائے۔ اس کو دوسری مثال سمجھیے، اگر کوئی شخص زندہ بھی ہے اور کیا غائب میں ہم اس کو پکار سکتے ہیں؟ یعنی وہ شخص یہاں موجود نہیں ہے لیکن کیا ہم اس کو پکار سکتے ہیں؟ تو اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے کچھ اختیار بھی دے رکھا ہو تب بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہیں پکار سکتے۔ اس کی ایک مثال، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے بارش برسانے کی ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ میکائیل علیہ السلام کی۔ زندہ ہے، بارش کی ڈیوٹی کس کی؟ میکائیل کی۔ لیکن جب بھی ہمیں بارش کو مانگنا ہے تو بارش کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میکائیل نظر کرم فرما، میکائیل ہم پر بارش برسا دے؟ جیسے ہی وہ یہ بات کہتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ حالانکہ حقیقت میں اللہ ہی نے تو اختیار دیا ہے میکائیل کو کہ میکائیل بارش برسائے، لیکن اس کے باوجود میکائیل کو پکارنا شرک ہے۔ تھوڑا سا اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا، کیا اس سے مراد کیول بت ہیں؟ تو نہیں، یہ من دون اللہ کا لفظ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یوز کیا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ ایک رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے جا چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں سچی عورت، یعنی ان کی ماں صدیقہ تھی، ان کی ماں صدیقہ ہیں، سچی ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو جواب اس طرح سے دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، اور یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں۔ جو کھانا کھائے وہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہو سکتا ہے، جو صفت اللہ کی ہے اس کے بیٹے میں بھی آئے گی۔ تو یعنی جب یہ دونوں کھانا کھاتے، یہ ایک اسلوب ہے بیان کرنے کا اللہ رب العالمین کا کہ حالانکہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ لوگ بھٹکے جا رہے ہیں۔ آگے فرمایا کہ جو لوگ ان ماں بیٹا کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ بھی ان دو ماں بیٹا کی عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی فائدے کے مالک ہیں، نہ یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ضروں والا نفع، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ تو یہاں پر من دون اللہ میں کون ہے؟ من دون اللہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں ہے، کون ہے؟ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جہاں بھی آیات اس ٹائپ کی آئی ہیں
کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو ہی پکارتے ہو، تو ان جن کو بھی پکارتے میں ہر چیز شامل ہے جو اللہ کے علاوہ پکاری جائے۔ غائب میں جس کو بھی ندا دی جائے وہ من دون اللہ ہے، اور یہی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کسی کو پکارتے ہیں تو یہی کیا ہے؟ شرک۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنی دعا میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مجھے لگتا ہے اسی ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے یا جب بھی وقت ملے گا انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اب میں ایک نظم پڑھنے کے لیے، ویسے جو پروگرام کا خاکہ تھا اس میں ایک تقریر کے بعد نظم تھی، پھر دوسری تقریر تھی، لیکن یہ غلطی سے دونوں تقریر ساتھ ساتھ ہو گئیں۔ بہرحال میں اس مسجد کے امام جناب نثار اللہ نثار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور ایک نظم صرف پیش کریں، وقت بہت کم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کے واقعات پر کچھ اشعار کہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک ایک شعر ایک ایک واقعہ لیے ہوئے ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ مدد فرشتوں کی ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، مدد فرشتوں کی ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ وہ بیٹا جو بوڑھے باپ کا تنہا ایک سہارا ہو، وہ بیٹا جو بوڑھے باپ کا تنہا ایک سہارا ہو، تنہا ایک سہارا ہو، اس کے گلے پہ چھری چلانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ پتھر کی بارش ہوتی ہو، جسم لہو میں ڈوبا ہو، جسم لہو میں ڈوبا ہو، دست دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اس وادی میں جس میں کبھی ایک سبزہ بھی نہ اگتا ہو، بیوی حاجرہ کو تصور میں رکھ کے شعر سنیں۔ اس وادی میں جس میں کبھی ایک سبزہ بھی نہ اگتا ہو، سبزہ بھی نہ اگتا ہو، بیوی بچہ چھوڑ کے آنا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، مرضی رب کو ہی اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ چاند پہ جانا ہو سکتا ہے،
चांद पे जाना हो सकता है अज़्म जवागर हो, लेकिन अज़्म जवागर हो, लेकिन चांद के टुकड़े करके दिखाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं। सिदरा की मंजिल पे पहुँच कर ये बोले जिब्रील अमीन, सिदरा की मंजिल पे पहुँच कर ये बोले जिब्रील अमीन, ये बोले जिब्रील अमीन, इस सरहद से आगे जाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं। काफिर की मुट्ठी में क्या है अंदाजा तो मुमकिन है, अंदाजा तो मुमकिन है, पर उससे कलमा पढ़वाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं। पीठ के नीचे अंगारे हो, सर पे तपता सूरज हो, पीठ के नीचे अंगारे हो, सर पे तपता सूरज हो, सर पे तपता सूरज हो, ऐसे में ईमान बचाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं। दरवाज़ा ना खोला नबी ने, शाही दस्तक देती रही, शाही दस्तक देती रही, पत्ते खाकर जी बहलाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं, मर्ज़ी रब को ही अपनाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तार साहब जो कि आपके सामने बहुत ही खूबसूरत नज़्म पेश कर रहे थे। अब वक्त हो चुका है इशा की अज़ान का, प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान होता है। अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा आप सबको इत्तला दी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अगली बार भी जब आपको इत्तला दी जाए तो इसी तरीके से आप खुद आएँ और अपने साथियों को लेकर के आएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।